السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ 69 میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرحدی قبیلے میں زندان میں قید توران شاہ امیر ایوب سے کہتا ہے ہم قبیلے کو بچانے کے لیے سلطان کے انتظار میں ہیں، لیکن وہ اب مر چکے ہیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے بابا، ہم اپنے قبیلے کو بچائیں گے۔ امیر ایوب کہتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا، ہم یہ کیسے کریں گے؟ تو توران شاہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو منظم کریں گے اور میں اس جگہ سے بچنے کا راستہ تلاش کروں گا۔ جیسے ہی میں باہر آؤں گا تو میں کارتیگن اور اس کے کتوں کو پکڑ لیں گے اور پھر ہم قبیلہ لے لیں گے۔ یہ سن کر میر ایوب کہتے ہیں مردود اب سلطان بن گیا ہے، اب اس کا غضب اور بھی زیادہ ہوگا۔ توران شاہ کہتا ہے کہ جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اپنے وطن کے یرغمال کی بجائے ہم لڑ کر شرف کے ساتھ مر سکتے ہیں، تیار ہو جائیں، میں یہاں سے فرار ہونے کی پوری کوشش کروں گا۔ وقت آ گیا ہے قبیلے کو ان کے لیے قبرستان بنا دیا جائے۔ دوسری جانب قدس میں وکٹوریہ سے گرگدون کہہ رہا ہوتا ہے مردود نے سلطان بننے کا اعلان کیا ہے، اس نے نور الدین کی بیوی اور اس کے گھر والوں کو محل سے نکال دیا ہے۔ یہ سن کر وکٹوریہ خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے یہ بہت اچھا ہوا ہے، یہی افراتفری تو ہم چاہتے تھے۔ اب ان کے دل میں ایسی آگ لگا دو کہ وہ ایک دوسرے کو جلا دیں، جبکہ وہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے تو ہم شام لے لیں گے۔ شام میں مردود بازار میں لوگوں سے کہہ رہا ہوتا ہے سلطان نور الدین زنگی انتقال کر گئے ہیں، اداس نہ ہوں بلکہ فخر کرو کہ آپ کو اتنا عظیم سلطان ملا ہے۔ مگر لوگ کافی اداس نظر آ رہے ہوتے ہیں اور مردود کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کافروں سے ان کے انتقال کا انتقام ضرور لوں گا، میں انہیں ریاست کے ناموس کو خراب ہونے نہیں دوں گا۔ بائے بورا یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی لوگوں میں سونا تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مردود کہتا ہے کہ میری طرف سے لوگوں میں تخت نشینی کا تحفہ ہے، میں اس سال کئی صلات ختم کرتا ہوں اور میں تمام غلاموں کو آزاد کر دیا ہے۔ اور یہ سنتے ساتھ ہی لوگ انہیں دعائیں دیتے ہوئے کہتے ہیں اللہ آپ پر رحم کرے، آپ ترقی کریں، سلطان زندہ باد، سلطان زندہ باد۔ جبکہ کارتیگن چپکے سے صندوق سے سونا چرا لیتا ہے۔ مجھے ایک فوج دو گے، میں فوج قبول کر سکتا ہوں، میں مختلف ممالک پر حملے کروں گا، تمہارے لیے لوٹ مار جمع کر سکتا ہوں، ہر جگہ فتح کروں گا۔ مردود کہتا ہے ذرا ان ظالم سلیبیوں سے اپنے آقا کا انتقام لیتے ہیں، اس سب کی باری بھی آئے گی۔ کارتیگن کہتا ہے جنگ کی بات کرتے رہتے ہو مگر ملکہ خاتون اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو مردود کہتا ہے وہ ایک مضبوط عورت ہے، سچ جو کہ عقاب کے مانند ہے، تخت تمہارے حوالے نہ کرنے کے لیے اپنے پنجے کھینچ لے گی، میں بتا رہا ہوں۔ جواباً مردود کہتا ہے عقاب کا پنجہ چیتے کے پنجے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت تخت کی جنگ شروع کرنا ریاست کے ساتھ غداری ہے، ذرا وہ ہمت تو کریں، اس کے بعد دیکھ لو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب جنگل میں سلیبی سپاہیوں کی لاشیں دیکھنے کے بعد صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں یہ محلے کے سپاہی ہیں۔ ایسیس پوچھتے ہیں کیا وہ ہمارے سلطان کو لے گئے میرے امیر؟ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں چونکہ وہ یہاں گریگور کے سپاہیوں سے لڑے ہیں اسی لیے سلطان نور الدین ضرور یہاں آئے ہوں گے، ہر جگہ تلاش کریں۔ آس پاس دیکھتے دیکھتے صلاح الدین ایوبی درخت پر خون کا نشان دیکھ کر کہتے ہیں جیسا میں نے سوچا تھا سلطان نور الدین یہاں تھے، انہوں نے اپنے خون سے یہاں 11 لکھا ہے، یہ سلطان نور الدین اور میرے درمیان ایک نشانی ہے، امارلے کے سپاہی ضرور انہیں امارلے کے پاس لے کر جائیں گے۔ پارس بھاگتا بھاگتا آتا ہے اور کہتا ہے میرے امیر یہاں کچھ نشانات ہیں جو پتھریلی غاروں کی طرف گئے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ سب بھاگ پڑتے ہیں۔ ادھر غار میں طبیب سلطان نور الدین زنگی کا علاج کرنے کے بعد کمانڈر سے کہتا ہے میں نے زخموں پر مرہم لگا دی ہے لیکن اس کی حالت تب بھی خراب ہے، یہ آدمی کون ہے؟ تو کمانڈر کہتا ہے کوئی ایسا شخص جسے زندہ بچنا چاہیے۔ اسلام سپاہی وہاں پہ آ کر کہتا ہے سپاہیوں نے خبر بھیجی ہے چند لوگوں کو ہماری طرف آتے ہوئے دیکھا گیا ہے، وہ مسلمان جنگجو ہیں۔ یہ سن کر کمانڈر کہتا ہے انہیں پتا چلا ہوگا کہ ہم سلطان نور الدین کو لے گئے ہیں اس لیے وہ یہاں آ رہے ہیں، ہم فوراً نکل کر قلعے کی کوٹری میں جائیں گے، شہزادہ مالک وہاں آئے گا، ہر اس شخص کو مار ڈالو جو ہمارا پیچھا کرے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب جنگل میں شرکو سلطانوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں وکٹوریہ ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ وکٹوریہ کو دیکھتے ساتھ یہ سب گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں۔ سلطانہ بھی بگی سے باہر آ کر اس کے سامنے جا پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں کیا میں تمہیں ایسے جانے دوں گی جو تم لوگوں نے سلطان نور الدین کے ساتھ کیا ہے؟ تو وکٹوریہ کہتی ہے پرسکون ہو جاؤ، کیا ہوا ملکہ خاتون؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم محل سے نکالے جانے کے بعد پاگل ہو گئی ہو، میں یہاں تم سے بات کرنے آئی ہوں۔ مردود نے تمہیں اس محل سے نکال دیا جس میں تم برسوں تک خواتین کی سربراہ تھی، میں تمہیں اپنے محل میں آنے کا کہتی، لیکن سنا ہے کہ تم نے عصمت خاتون کی پناہ لی ہے جس نے تمہارے شوہر کو تم سے چھیننے کی کوشش کی، افسوس ہے، دکھ ہوتا ہے تمہاری اس حالت پر۔ تو سلطانہ کہتی ہیں اس سب کی وجہ تم ہو، ہم مردود سے پہلے
والے تم سے اس کا حساب لیں گے۔ وکٹوریا کہتی ہے اس کے برعکس ملکہ خاتون ہم تمہارا ہدف نہیں ہے، کیونکہ تم ہی تخت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہو، اور میودود کوشش کرے گا کہ اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے تم سب سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ ہم دونوں مضبوط خواتین ہیں، تم میودود کو ختم کر کے اکیلے اس ریاست کا کنٹرول سنبھال سکتی ہو، اور میں اس کے لیے درکار تمام تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جواباً سلطانہ کہتی ہیں اگر مجھے کبھی تعاون کی ضرورت ہوئی تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں پڑے گی، میں جب چاہوں جتنے بھی چاہوں سپاہیوں کو جمع کر سکتی ہوں۔ وکٹوریا کہتی ہے میں نے تم سے جو کہنا تھا کہہ دیا، میرا مشورہ ہے کہ تم جلدی حرکت شروع کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وکٹوریا پلٹ جاتی ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جنگل میں صلاح بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ سلیبی ان پر حملہ کر دیتے ہیں، مگر وہ سب مل کر سلیبیوں کو جہنم واصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جنگل سلیبیوں کے لیے قبرستان بن جاتا ہے اور جلد ہی تمام سلیبی سپاہی مارے جاتے ہیں۔ آخری کو ایکسس دبوچ لیتے ہیں اور مکے مار مار کر اس کا منہ لال کر دیتے ہیں۔ پھر صلاح الدین سے پوچھتے ہیں سلطان نور الدین کہاں ہیں؟ جواباً وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں جب تک تمہیں یاد نہ آئے میں تمہارا سر کچل دوں گا۔ تو وہ سپاہی ڈرتے ڈرتے بول پڑتا ہے جنوب میں ایک تباہ شدہ سلیبی قلعہ ہے، ہم پہلے بھی وہاں جا چکے ہیں، وہ اسے وہاں لے گئے ہیں، شہزادہ مالک بھی وہاں آئے گا۔ یہ سنتے ساتھی عزیزوں سے ایک زوردار مکہ رسید کرتے ہیں اور وہ سب وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری جانب مالک کے سپاہی سلطان کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں، مگر طبیب ان سے کہتا ہے ان کی حالت اب بھی خراب ہے۔ پھر کمانڈر کہتا ہے شہزادہ مالک قریب ہی ہوگا، ہمیں اس کے پہنچنے تک سلطان کی اچھی طرح حفاظت کرنی چاہیے۔ کچھ میں وکٹوریا چلاتے ہوئے کہتی ہے لعنت ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نور الدین زنگی زندہ ہے؟ کیا تم جانتے ہو اس سے زیادہ بری خبر کیا ہے؟ سلطان نور الدین مالک کے سپاہیوں کے پاس ہے۔ گریگور کہتا ہے میں نے خود اسے مار دیا تھا، وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ کیسے؟ تو وکٹوریا کہتی ہے سلطان نور الدین کا امارلیک کے پاس جانا اس کے زندہ بچنے سے زیادہ بدتر ہے۔ امارلیک اسے استعمال کر کے طاقت حاصل کرے گا اور مجھے تخت سے اتار کر خود تخت چھین لے گا۔ تو ابراہیم کہتا ہے صلاح الدین اس کے پیچھے گیا ہے، اس کے بعد ہمارا کام مزید مشکل ہوگا۔ اگر اس نے سلطان نور الدین کو بچا لیا تو شام پر حملہ کرنا اور زنگیوں کو تباہ کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ وکٹوریا کھڑے ہو کر کہتی ہے ہم ہرگز شام پر حملہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جواباً گریگور کہتا ہے بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے، میں سلطان نور الدین کو امارلیک یا صلاح الدین سے واپس لوں گا اور اب کے بار میں اپنا ادھورا کام پورا کر دوں گا، تم لوگ حملے کی تیاریاں جاری رکھو۔ یہ کہتے ساتھ ہی گریگور چلا جاتا ہے۔ شام میں بائبورا میودود سے کہہ رہا ہوتا ہے میرے سلطان خبر آئی ہے، ملکہ خاتون نے وکٹوریا سے ملاقات کی ہے۔ تو میودود کہتا ہے ہم جب یہاں اپنے بھائی کا انتقام لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا وہ میرے بھائی کے قاتلوں سے سمجھوتا کرے گی؟ کیا وہ سلیبی کافروں کی حمایت حاصل کر کے تخت کی جنگ کا آغاز کرے گی؟ کرتگن کہتا ہے میں نے کہا تھا کہ ملکہ خاتون پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ میودود بائبورا سے پوچھتا ہے وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ تو بائبورا کہتا ہے عصمت خاتون کے قبیلے میں۔ یہ سنتے ساتھ ہی کرتگن چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کیا وہ ہمارے قبیلے میں؟ میری بہن نے ضرور اسے مہمان کے طور پر قبول کیا ہوگا میودود، مجھے یقین ہے کہ اس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب آپ ہمارے قبیلے پر حملہ نہ کریں۔ تو میودود کہتا ہے میں ایسا نہیں کروں گا، میرا تمہارے قبیلے سے کوئی سروکار نہیں، پہلے میں اس لیبی پر حملہ کروں گا، جب میں ان کا کام تمام کر دوں اس کے بعد میں ان سب کے کھیل برباد کر دوں گا۔ اپنے سپاہیوں کو تیار کرو کرتگن، اپنی تلواریں نکالنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی کرتگن پلٹ جاتا ہے۔ ادھر بورو قبیلے میں عصمت خاتون سلطانہ اور باقی سب کو خوش آمدید کہتی ہیں اور سلطانہ کہتی ہیں ہمیں فوراً میودود کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی۔ تو شیرکو کہتے ہیں سلطانہ ایسا نہ کریں، صلاح الدین نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہمارے سلطان کو ڈھونڈ کر آئے گا، اس وقت تک ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ جواباً سلطانہ کہتی ہیں کیا تم نے وہ ظلم نہیں دیکھا جو اس نے کیا؟ وہ سلطان نور الدین کے امانتوں پر قابض ہو گیا۔ اگر آپ لوگ خاموش رہنے کو ترجیح دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میں خاموش نہیں رہوں گی، نہ ہی اس کے لیے یہ تخت چھوڑوں گی۔ زندگی بھر میں نے تخت کی لڑائیاں دیکھی ہیں، میں جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں نے پیغام بھیج دیا ہے، ہر وہ سپاہی جو میودود کی پیروی نہیں کرنا چاہتا ہمارا ساتھ دے گا۔ سب باری باری سلطانہ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی سمجھاتے ہیں کہ اس وقت غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں کیونکہ سلیبی بھی حملہ کرنے کے در پہ ہیں، مگر سلطانہ کسی کی نہیں سنتی اور آگے بڑھ جاتی ہیں۔ ادھر جنگل میں نشانات دیکھ کر لیونارڈ گریگور سے کہتا ہے نشانات جنوب کی طرف جاتے ہیں۔ تو گریگور کہتا ہے وہاں ایک پرانا قلعہ ہے، وہ سلطان نور الدین کو وہاں لے گئے ہوں گے، چلو۔ اس کے ساتھ وہ سب تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔